میں اس موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صاحب کا، صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صرف 20 دن کی محنت تھی، 20 دن کی محنت تھی گجرات میں. 20 دن کی محنت میں وہاں پر مجلس کا پارٹی کا رجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں، اور 20 دن کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد آباد کی بلدیاں میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے مجلس نے الیکشن لڑا. یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. آج اگر مجلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہر بڑے کام کی اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی. عبد الواحد اویسی ہو، صلاح الدین اویسی ہو، شیخ محمد اختر ہو، حبیب محمد خان ڈلازی ہو، کرنل سراج الدین ہو، غلام غوث خان صاحب ہو، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو. آج اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے، مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے محنت کی، پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑا. تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا قادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، جس میں سے 4 یا 5 دلت تھے. آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے، مجلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے، جس نے 3 سال دارالسلام میں بیٹھا، دارالسلام میں بیٹھ کر مجلس کے کام کو دیکھتی تھی. مرحوم قائد سالار ملت بقید حیات تھے. اس کے بعد اس اسکالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی لکھی، اس کو قبول بھی کر لیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے، اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے. میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو مجلس پر تنقید کرتے. میں نے کہا یہ رپورٹ ہے، بولے کہاں کی ہے؟ میں کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی بھی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلاں مقام پر فساد ہوا ہے، تو مرحوم قائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آؤ گے یا نہیں آؤ گے. اس پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مخالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیے انہوں. ارے میرے دوست، یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا. دنیا کے 10 مایہ ناز یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا ہے. لکھنے والے اسکالر کا نام شیفالی ہے. اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا، ان کی پی ایچ ڈی کو پڑھا، میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی، اسٹڈی کیا. تو اس اسکالر نے کہا مسعد صاحب ایک چیز کی کمی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ، وہ بڑی اچھی چیز تھی. 3 سال بیٹھے یہاں پر. میں نے کہا بیٹھیے آپ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے، جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. امین الحسن جعفری صاحب MLC، جعفری صاحب کے ابا مرحوم زندہ جب تک تھے، جب میں ان سے ملتا تھا جا کر، جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے، جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے، ہر بار آنکھ میں آنسو ہوتے تھے. اسد میاں تم لوگوں وہ دن نہیں دیکھے، میرا گھر آغا پورے میں تھا، میں فخر ملت کی تقریر کو سنا، میں مجلس کے احیاء کو دیکھا ہوں. محنت کرتے رہنا بابا، محنت کرتے رہنا بابا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جماعت کے لیے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جو دعاؤں میں تہجد کی نمازوں میں اہل دل مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں, یہی تو ہم کو ملا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو. ہم سب کو جانا ایک دن, کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر, کوئی زندہ نہیں رہے گا. ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر, اپنی جماعت کی روایت پر, اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا. احمد آباد میں 20 دن کی محنت, میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام اراکین کا, ذمہ داروں کا, بھٹی صاحب کا, جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مگر ان تمام نے محنت کی, بہت محنت کی. میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید معین کا, میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ کا, میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسمبلی ہیں مالیگاؤں کے. میں شکر گزار ہوں ان تمام مجلس کے حیدرآباد سے اراکین بلدیہ جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لیے, جو گجرات چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہے جو بہار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے اراکین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حیدرآباد سے بہار جاتے ہیں, حیدرآباد سے بنگال جاتے ہیں, جھارکھنڈ جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آئندہ اسمبلی الیکشن میں جھارکھنڈ سے آپ کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی, برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں صرف جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, محنت کریں گے, جستجو کریں گے, خون پسینہ بہائیں گے, خوب محنت کریں گے. کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں, مجھے کامل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہوں, میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے گا. اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ تعالی مجلسی ساتھ رہیں گے ان تمام بزرگوں کے ساتھ. ہمارے اعمال میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے, مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے تو یہ مجلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ ہمت مت ہار, ہم تیرے ساتھ ہیں. اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا, اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا. ہمارے اعمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا. آج ہم اس مقام پر ہیں, اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے, اس کا استعمال کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزرور بنا, بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے, خوب محنت کی. بیچاروں کو کووڈ ہو گیا, اب صحت مند ہو گئے. وارث پٹھان جا کر اپنی تقاریر کے ذریعے, اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج انشاءاللہ تعالی گودرہ میں, بروچ میں موڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا. میرے خیال سے 1 گھنٹے, سوا گھنٹے, 2 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 8 امیدوار کھڑا کیے گئے. کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر 8 کے 8 مجلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. موڈاسا میں کامیابی ملے گی, موڈاسا میں کامیابی ملے گی, بھروچ میں بھی ملے گی, کیونکہ گجرات میں ہم نے, میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹرائبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوا صاحب کا, جو 20 سال کے ملے. چھوٹو بھائی وساوا میرے کو فون کیے تھے آج سے 2 مہینے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو, ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. میں نے کہا ضرور آؤں گا چھوٹو بھائی وساوا صاحب.
وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، ہر بار بولتے تھے، سنا ہوگا نہیں گجرات نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی، ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے۔ یہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا، ہمارے مرحوم قائد نے، کہ سیاست کچھ نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔ انہوں آ کر بہت بول رہے تھے نا سرجیکل سٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے، پورے بانکڑے پہلوان کو حیدرآباد میں اتارے تھے، تو ہم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے۔ آج جواب مل گیا، احمد آباد کی سرزمین پر مجلس گئی ہے۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے، اب سرجیکل سٹرائک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں اس وقت بلدیہ کے الیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے، احمد آباد کی سرجیکل سٹرائک بی جے پی نے کیا، وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، گندی نالیاں موریاں ہیں، روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہا پورا میں پورے احمد آباد کے دواخانوں کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں، اس کا مطلب سرجیکل سٹرائک ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ گودرا میں ایک ٹرین کی پٹری ہے، پٹری کے اس پار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش۔ موڈاسا میں بھی یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے اراکین بلدیہ جان توڑ محنت کریں گے، اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے۔ ہاں، اتر پردیش تو ابھی باقی ہے۔ آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی، آئے تھے نا، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے۔ انہوں ہوم منسٹر امت شاہ آئے تھے چار مینار پہ، ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر، 6000 سے سیٹ نکل گئی۔ یوگی آئے، آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف، جہاں جہاں گئے۔ بعد میں بی جے پی کے لوگ، کسی دلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخواہ وہاں گئے، وہاں دال نہیں گلتی ہماری۔ دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ مجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی، مجلس سب کا کام کرتی ہے۔ مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بنگالی ہے، دلت ہے، بیکورڈ کلاس ہے، گنگا پترا ہے، یا منور کاپو ہے، یا مدیراج ہے۔ مجلس دیکھتی تم آئے کام کے لیے، اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے، ہم نے کام کیا۔ آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو، وہاں پہ کیا ہوا؟ تو ہم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو، ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو۔